نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم۔ اس وائرس کے زمانے میں بہت سارے مسائل نماز سے متعلق، جمعہ سے متعلق پوچھے جا رہے ہیں، دعوت کے کام سے متعلق پوچھے جا رہے ہیں۔ کوشش کرتا ہوں کہ ضروری مسائل اس موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیے جائیں۔ نماز بہت بڑی چیز ہے، مسجد چھوڑنا نہیں چاہیے، مسجد کی طرف بڑھنا ہی اللہ کی مدد کو متوجہ کرتا ہے۔ جماعت اور جمعہ کی بڑی اہمیت ہے۔ 3 جمعہ تک آدمی جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ جماعت کی نماز واجب ہے، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وبائی بیماریوں کے زمانے میں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 764 ہجری میں 764 ہجری میں دمشق کے اندر وبائی بیماری پھیلی، لوگوں نے روزے رکھے، اجتماعی دعائیں کی، وبائی بیماریوں میں اور اضافہ ہوا۔ قاہرہ میں 833 یعنی 833 ہجری میں اس طرح کے واقعات پیش آئے۔ لوگوں نے بجائے انفرادی اعمال کرنے کے اجتماعی اعمال کیے، تو اس کی وجہ سے مزید وبائی اور طاعونی مرض کے اندر شدت آتی چلی گئی۔ سیر اعلام النبلاء اور البدایہ والنہایہ، بہت سی ایسی تاریخ کی کتابوں میں وہ واقعات لکھے ہیں کہ جن دنوں میں مسجدوں کو بند کر دیا گیا، صرف اذان پر اکتفا کیا گیا اور لوگوں کو گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے سرکاری طور پر جب یہ بات کہی جا رہی ہے، بلکہ بعض صوبوں کے اندر نہ ماننے پر مسجدوں کو تالا لگا دیا گیا، اذان پر پابندی لگا دی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمی مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد صاحب دامت برکاتہم اور فقیہ العصر مولانا خالد سیف اللہ صاحب دامت برکاتہم اور اسی طریقے سے عالمی سطح کے پڑوسی ملک کے علماء الیاس گھمن صاحب، جامعہ فاروقیہ، جامعہ بن نوریہ، ان سب حضرات کی طرف سے جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں گھر میں باجماعت نماز پڑھنا ہے اور مسجدوں میں 4-5 آدمی نماز پڑھ لیں، اذان دے دیں اگر اجازت ہے، اگر اس کی بھی اجازت نہیں ہے تو مسجدوں کو مکمل خالی کر دیا جائے۔ احتیاط کے پیش نظر خود تبلیغی جماعت سے تعلق رکھنے والے دونوں دھڑے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم اور اسی طریقے سے شورا کے ذمہ دار حضرات کی طرف سے اور جمعیت کے ذمہ داروں کی طرف سے، جمعیت علماء ہند کے ذمہ داروں کی طرف سے تقریباً بالاتفاق یہ احکامات آ رہے ہیں کہ ہمیں گھروں میں باجماعت نماز پڑھنا ہے اور مسجدوں میں وہی کرنا ہے جو حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے۔ یہ کسی حکومت کے دباؤ میں نہیں، بلکہ مخلوق کو اس تباہ کن بیماری سے بچانے کے لیے ہے، کیونکہ اگر مخلوق کو اس تباہ کن بیماری سے نہیں بچایا گیا، دواخانے ویسے ہی کم پڑ رہے ہیں، تدفین بھی دشوار ہو جائے گی، اور پھر جانے والا ایک مریض پورے مسلیوں کو اس مہلک بیماری کے اندر ملوث کر کے باہر لائے گا، خاندانوں کے خاندان اجڑ جائیں گے، اور جب گھر پر بھی وہی ثواب ملنے والا ہے جو مسجد میں پڑھنے پر ملتا ہے، تو ہمیں جذباتی نہیں ہونا چاہیے، شوق میں نہیں بہنا چاہیے، اپنے اکابر سے بدگمان نہیں بننا چاہیے کہ ان سے زیادہ ہمیں مسجد میں جانے کا شوق ہے یا جماعت اور جمعہ کی نماز کی فکر ہے۔ البتہ
جمعہ کی نماز کے سلسلے میں دنیا میں دو قسم کے ممالک ہیں۔ مسلم ممالک ہے جہاں پر بادشاہ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہ جمعہ ہی نہیں ہوگا، اذن سلطان نہیں پایا جا رہا ہے، بادشاہ کی اجازت نہیں پائی جا رہی ہے، اور جمعہ کے لیے شرط ہے کہ بادشاہ کی اجازت ہو۔ اس لیے مسلم ممالک کے اندر رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ گھروں میں جمعہ کی بجائے ظہر کی 4 رکعات نماز پڑھ لیں۔ غیر مسلم ممالک میں، یورپین ممالک میں، ہندوستان جیسے ممالک میں رہنے والوں کو یا مسلم اقلیتی ممالک میں رہنے والوں کو چاہیے کہ اگر کوئی آدمی مل جاتا ہے جو ان کو خطبہ مختصر پڑھ دے، چھوٹا سا، الیاس گھمن صاحب کی کتاب میں بھی آیا ہے، قرآن کی کوئی آیت کوئی حدیث سنا دے بس عربی زبان میں، اور 2 رکعات نماز پڑھا دے، 4 آدمی شریک رہیں تو گھر میں، شہر کے اندر ایسے ممالک میں 4 آدمی جمعہ کی نماز باجماعت پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا پڑھانے والا آدمی نہیں ہے تو پھر ہمیں ہندوستان جیسے ملکوں میں بھی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں پڑھ لینا چاہیے۔ یہ بات بھی اس وقت جاننے کی ہے کہ اگر مقتدیوں کے درمیان فاصلہ رکھ کر کھڑا جاتا ہے، 1 گز کا، 1 نیزے کے برابر، تاکہ ایک کی وبائی بیماری دوسرے تک متعدی نہ ہو، تو اس کی بھی فقہا نے اجازت دی ہے، فتاوی آ چکے ہیں۔ بعض لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ الصلاۃ فی رحالکم، الصلاۃ فی بیوتکم، یہ اذان بدل دی گئی ہے، عرب ممالک میں غلط ہو رہا ہے، حرمین میں غلط ہو رہا ہے۔ ہمیں اس قسم کی غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت بارش اور سخت کیچڑ، طوفانی ہواؤں کے موقع پر اذان میں یہ جملہ کہا گیا کہ نماز اپنے گھروں میں پڑھ لی جائے، الصلاۃ فی رحالکم۔ یہ مسئلہ بھی جاننے کا ہے کہ گھر میں نماز کیسے پڑھی جائے گی۔ اگر آپ اپنے بچے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو ایک بالش پیچھے دائیں طرف کھڑا کر دیجئے، اگر اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو پیچھے کی پیچھے جیسے عام نمازی کھڑے ہوتے ہیں ویسے کھڑا کیجئے، اور بیوی بچوں کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو بچوں کو پیچھے کھڑا کیجئے، عورتوں کو ان کے پیچھے کھڑا کیجئے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب طریقے فقہا نے لکھے ہیں۔ ماسک لگا کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، ماسک لگانے کی وجہ سے نماز کی ادائیگی میں کوئی حرج پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی کراہت پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اس وقت یہ بات بھی چل پڑی ہے کہ رات کے 10 بجے اذان دینا چاہیے، طاعون کے موقع پر اذان دینے سے وبائی بیماریاں تھم جاتی ہیں، رک جاتی ہیں۔ اس قسم کی بات مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی مرحوم نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، اور بھی بعض علماء نے لکھا ہے، لیکن حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ یہی ہے کہ طاعون میں اذان تو مسجدوں سے ہوتی ہے، وہی اذان کافی ہے۔ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، طاعون میں کہنا بے معنی ہے، بے مقصد ہے، جب نماز پڑھوانا ہی نہیں ہے۔ البتہ سحر زدہ، جادو میں مبتلا آدمی کے کان میں پڑھنا مفید ہو سکتا ہے، اور مفید ہے جو بعض روایتوں سے ثابت ہے۔ اس میں ہمارے اکابر کی رائے چھتوں پر اذان دینے کی نہیں ہے۔ نماز کے علاوہ اوقات میں وبائی بیماری کی وجہ سے گھروں کی چھت پر اذان دینے کی سلسلے میں ہمارے اکابر کی رائے منفی رائے ہے، مثبت رائے نہیں ہے، نہیں دینا چاہیے۔ اگر کوئی دے لیتا ہے دیگر اکابر کی رائے پر عمل کرتے ہوئے تو اس کی بھی اجازت ہے۔ مصافحہ کرنا سنت ہے، معانقہ کرنا سنت ہے، تو چونکہ مصافحہ کرنا سنت ہے اور ان وبائی بیماریوں کی وجہ سے اس سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے، معانقے کو چھوڑا جا سکتا ہے، سلام ضرور کیا جائے، محبتیں ضرور باقی رکھی جائیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، دعوت کی محنت میں لگے ہیں، حضرات کو بھی جاننا چاہیے کہ 2 آدمی مل کر کسی کو دعوت دے دیں، انفرادی طور پر ملاقات کر کے
ایک شخص دائیں بائیں اڑوس پڑوس میں رہنے والوں کو دعوت دیتے رہیں، بھلائیوں کا حکم دیتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں، لیکن چونکہ مسجدوں میں قیام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، بھیڑ بھاڑ کے اکٹھا ہونے پر مسجدوں کو سیز کیا جا رہا ہے، مصلیوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، انہوں نے اپنے مندروں اور چرچوں کو بند کر دیا ہے، ایسے موقع پر اگر ہم تعاون نہیں کریں گے تو بہت سارے الزام اور بہتان کا بھی اندیشہ ہے، اور موجودہ مصیبت سے بڑی مصیبت قانونی اعتبار سے آئندہ ہمیں ڈالے جانے کا اندیشہ ہے۔ اس لیے ایسے ساتھیوں کو 10 15 کی جماعتیں نکالنے، کھلے طور پر گشت کرنے اور مسجدوں میں قیام کرنے یا دیہاتوں میں جانے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، جبکہ شورا اور امارت دونوں طرف کے اکابر کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے سارے اصول و ضوابط کی رعایت کی جائے اور انتظامیہ کمیٹی کے ضوابط کا اور اصولوں کا خیال رکھا جائے۔ ان لوگوں پر کافی دباؤ ہے سرکار کی طرف سے، لوگوں کے اکٹھا ہونے پر، لوگوں کے مسجدوں میں قیام کرنے پر۔ جتنا کام کرنے کا ہمیں موقع دیا جا رہا ہے، حکومتی قوانین کی پوری رعایت کرتے ہوئے اتنا کام ہی ہمیں کرنا ہے۔ ایک اور بات، سینیٹائزر، وہ دوا، وہ لوشن جو ہاتھ پر مل لیا جاتا ہے جس میں الکحل بھی ہوتا ہے، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے، الکحل کی 50 قسمیں ہیں۔ عام طور پر جو سینیٹائزرز کے اندر جو الکحل استعمال ہوتا ہے، وہ الکحل وہ نہیں ہے جو انگوری شراب یا کھجور کی شراب کا ہو، وہ دوسرے الکحل ہوتے ہیں، وہ کوئی ناپاک نہیں ہے، اور بیماریوں اور جراثیم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ اس موقع پر ہمیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب جس کا نام شوق وطن ہے، سوشل میڈیا پر چل بھی رہی ہے، ایسی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ طاعون کے زمانے میں یا موت کے وقت آخری لمحات میں کیا جذبات ہونے چاہیے، کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات ہیں۔ طاعون کے وبائی مرض کے زمانے میں ہی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب مرتب فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر جینے، ایمان پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پوری عالم انسانیت کو اس مہلک وبا سے پروردگار عالم نجات عطا فرمائے، اور ان حالات کو ہم سب کی تربیت اور گناہوں میں کمی کا اسے ذریعہ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔